اس پر بات کریں گے، پروگرام رکھیں گے. دیکھیں یہ سوالوں کے جواب مجھے ملتے نہیں، اس پر بات کریں گے. بھائی منصوص من اللہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، تو لوگوں نے ہی چنا نا، اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے. پھر آپ کہیں گے نہیں یزید جو اللہ کی طرف سے بنا ہے. مطلب آپ الجھاتے جا رہے ہیں نا معاملات کو. جب حضرت عمر شہید کیے گئے تو کسی نے بات نہیں کی. آپ نے بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں بنایا نا کہ خلافت سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ منصوص من اللہ لوگوں کی مرضی پر ہے، اس لیے ان چار بزرگوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. ہم شجرے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے تو سب کا جا کے شجرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، کنکلوڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. یہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. اگر لوگوں سے ہے تو مفتی صاحب بسم اللہ لوگوں سے کہیں کہ آپ کو ہی خلیفہ بنا دیں. میں اصل میں ٹھاکر ہوں، گجر ہوں، میرے اوپر قریشی ہونا چاہیے. قریشی ہونا اگر میں قریشی ہوتا تو میں ضرور کوئی گڑبڑ کرتا. قریشی صاحب کو بولتا ہے کہ کرو. بھائی بات یہ میں ہے اگر کہ قریشی ہوتا تو دھوم مچا دیتا. منصوص من اللہ، منصوص من اللہ اگر لوگوں سے ہے تو لوگوں نے یزید کو چنا، کیا وہ منصوص من اللہ؟ اس پر بات کریں گے، ہم پروگرام رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو. دیکھیں یہ سوالوں کے جواب مجھے ملتے نہیں، اس پر بات کریں گے. بھائی منصوص من اللہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، تو لوگوں نے ہی چنا نا، اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے. پھر آپ کہیں گے نہیں یزید جو اللہ کی طرف سے بنا ہے. مطلب آپ الجھاتے جا رہے ہیں نا معاملات کو. پھر جو ہے وہ اپنا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ایک نبی سے جو ہے نا لوگ طلب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ رہبر قرار دے، بادشاہ قرار دے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طالوت کو چن رہے ہیں اللہ. تو اللہ نے کیا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے چنا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آفاقی جو ہے وہ کیا کہا آپ نے جملہ، آفاقی اسلام آفاقی مذہب ہے، سرکار ایک گھر کے اندر بند کر رہے ہیں. دیکھیں جب وہ شخص جو عمر ابن عبد ود خندق جو ہے وہ آیا تھا کود کر، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے. تو پھر اتنے بھی لوگ تھے تو پھر ایک علی کیوں؟ وہاں ایک علی وہاں پر گھر میں بند ہو رہی ہے. وہ خیبر میں ایک علی 40ویں دن کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے، اور تمنا کی گئی کہ اے کاش ہمیں یہ ملتا. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ آپ کے جو دلائل ہیں ان کے پر دوبارہ غور و فکر کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی منصوص من اللہ لوگوں سے، آپ سوچیں یہ جملہ کہنے سے آپ سے کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ واقعی لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں کہ واقعی اسلام ہے. تو پھر یہ سب نے اپنی بیعت لی، مروان نے بھی لیے، تو پھر لوگ راضی بھی ہو گئے. تو کیا یہ منصوص من اللہ ہو گئے؟ اصحاب رسول خدا نے تو چنا. حضرت جیسی بیعت یزید کی ہوئی ہے کیسی ایسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں. میں تو پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو یاد ہے آیت پڑھی یزید کو بھائی آپ جو بات کریں گے وہ کلی طور پر ہوگی. اللہ کا نظام کل نظام ہے. اللہ 30 سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں، اس پہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، جو شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے. 30 سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں. آپ یہ ذرا سوچو، دیکھو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک چیز آپ کے وہ اس میں آ رہی ہے. نہیں دیکھیں اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے 30 سال تک ہوگی. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے تو وہ مدت 30 سال کی کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ جانتے ہیں نا کہ ہوگا نہیں. پھر اللہ کے اپنے خود کے ساتھ دیکھیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی حکومت نہیں ملی. بھائی جن کو حکومت، آپ کہہ رہے ہیں فتح الباری اٹھا لیں، ابن عساکر وہ لکھتا ہے کہ بھائی 12 خلفاء جو ہے وہ اس میں 4 خلفاء کے بعد وہ یزید کو بھی گنتی کرتا ہے، مروان اور آل مروان سب کو. ایسی آپ کے اکابرین کی بہت ساری جو محدثین ہیں وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر رکھے، جن کے آپ کے اکابرین نے لکھا اہل سنت کے کہ بھئی یہ 12 خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، جس میں یزید بھی شامل ہے اور آل مروان بھی شامل ہے. دیکھیں تو پھر الجھن عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے بیچارے پریشان ہیں کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ظاہری حکومت کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو اللہ کی خلافت کا نام دیتے ہیں. پہلے پوڈ کاسٹ میں نے یہ آیت پڑھی تھی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم خدا کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے.